آیت نمبر 17 اور 18 انشاءاللہ تعالی ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ تمثیلیں بیان کی ہیں یہاں پر۔ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارا ماحول روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ ان کو تاریکیوں میں کچھ نظر نہیں آتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہیں پلٹیں گے۔ بہت خوبصورت تمثیل ہے، ایک پیرابل بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ علماء کے مطابق یہ ایک نفاق کے مرض کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ شروع میں تو ایمان کا نور دل میں آیا تھا، نور ایمان نے حق اور باطل واضح کر دیا تھا۔ یعنی جب کلمہ پڑھا تھا تو دل سے کلمہ پڑھا تھا۔ یہ کس نفاق کی بات ہے، شعوری کہ غیر شعوری؟ غیر، دیکھیں تو شعوری منافق جو ہوتا ہے نا، جو کانشیس ہپوکریٹ ہوتا ہے، وہ کلمہ پڑھتے وقت اس کو پتہ ہوتا ہے میں ہپوکریٹ ہوں اور میں جھوٹا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ عبداللہ بن ابی کی مثال کو ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ غیر شعوری منافق ہے، اس کو اسلام نے اٹریکٹ کیا تھا، اس کو ایمان اچھا لگا تھا، اسلام اچھا لگا تھا اس کو۔ ایشو کیا ہوا، جب عمل کا مرحلہ آیا، عمل صالح کا مرحلہ، تو پھر گھبرا گیا، پھر ڈیلی ڈیلی کرنی شروع کری، پھر بہانے بازیاں، اچھا کل کر لوں گا، اچھا پھر کر لیں گے، اچھا چلو سوچیں گے۔ تو جب علم اور عمل میں لیک بہت بڑھ جاتا ہے نا، کہ علم تو آ جاتا ہے پھر عمل کو پوسٹ پون کرتے چلے جاتے ہیں، تو یہاں سے بھی نفاق پیدا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ کہتے کہتے کہ اچھا کر لیں گے، اچھا کر لیں گے، پھر یہ آتا ہے کہ کوئی فرار کا راستہ ہے، کیا کوئی لوپ ہول ہے کہ یہ نہ کرنا پڑے، میں بچ جاؤں یہ کام کرنے سے، پھر اب اور نفاق بڑھتا ہے۔ پھر نہیں ملتی کوئی فرار کی ترکیب، مثال کے طور پہ نماز سے نہیں ہے فرار، تو ریزنٹ فل ہوتے ہیں، اریٹیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اب یہ ایمان کا نور برا لگنے لگتا ہے۔ جب سارا ماحول روشن ہو گیا، سب حق اور باطل نظر آنے لگ گیا، تو اب پریشان ہو گئے، پچھتانے لگ گئے کہ ناحق کمٹمنٹ کر لیا، جذباتی ہو گئے تھے، اس وقت تو واقعی دل چاہ رہا تھا۔ اور ہم نے کیا بات کی تھی کہ نفاق کس سے آتا ہے؟ دو چیزوں سے، شبہات اور شہوات۔ اب خواہشات کی مشکل میں پڑ گئے کہ خواہشات پوری کرتے ہیں تو ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو ہر خواہش پوری کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ تو ایسے میں مومن کیا کرتا ہے؟ ایمان کا تقاضا پورا کرتا ہے، خواہش کو چھوڑ دیتا ہے۔ آخر الحمدللہ آپ ایمان کا تقاضا کیسے پورا کر پائیں؟ آپ نے نیند کا تقاضا چھوڑا، ہو سکتا ہے آپ رات کو 4 بجے سوئی ہوں، مثال کے طور پہ 2 بجے سوئی ہوں، نیند بہت آ رہی ہو، کلاس میں نہ آنا ہوتا، ہو سکتا ہے کہ آپ 2 گھنٹے اور سو جاتی، آپ 9 بجے اٹھتی، 10 بجے اٹھتی، لیکن کس چیز نے آپ کو اٹھا کر یہاں پہنچایا؟ یہ ایمان کی طاقت نے، کہ نہیں کمٹمنٹ کیا ہوا ہے، اللہ کی کتاب سے وعدہ کیا ہے ہم نے کہ ہم تجھ کو سیکھیں گے، تو ہم کو آنا ہے۔ اب وہ تو کمٹمنٹ کر تو لیتا ہے منافق، لیکن پھر خواہش کی وجہ سے پورا نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی ناقدری برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا۔ تو جب اللہ نور لے گیا تو بچا کیا؟ نار، آگ تو بچ گئی نا، آگ تو ہے۔ منافق کا پرابلم یہی ہوتا ہے، نور ہدایت ملتا ہے، قدر نہیں کرتا، اللہ موقع دیتا ہے، یہ امیجیٹ نہیں ہوتا، 1 2 3 4 کی طرح سٹیپس نہیں ہیں، اس میں لیگ ہے، اللہ بھی انتظار کرتا ہے، اللہ بھی مہلت دیتا ہے۔ جتنی مہلت اللہ دیتا ہے اتنا اسلام سے چڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے جاتا ہے، ہدایت کا نور بجھ گیا،
اور کیا باقی رہ گیا زندگی میں انجام؟ آگ، نار. لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا نا، یہ تو اندھے ہو چکے ہوتے ہیں، آگ کی طرف دوڑے جا رہے ہوتے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا کہ ہم آگ کی طرف جا رہے ہیں. جب تک نور ہوتا ہے انسان کی زندگی میں ایمان کا، تو آنکھ کے نقصان سے خود کو بچاتے ہوئے انسان راستہ تلاش کر لیتا ہے اپنا. اور حقیقت ہے کہ مومن کو جہنم کی آیات بہت فائدہ دیتی ہیں، ایک انسینٹو فراہم کرتی ہیں اس کو کہ وہ اس سے بچے. تو آگ ہم جانتے ہیں کہ آگ کے فائدے بھی بہت ہیں. آگ کے اگر ہم فزیکل فائر کی بات کریں تو بہت بڑی ڈسکوری تھی نا فائر، جس نے کہ سویلائزیشن کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اگر آگ ڈسکور نہ ہوتی تو ہم بتائیں ہم کہاں غاروں کے اندر ہی رہ رہے ہوتے شاید اب تک. تو یہ جہنم کی آیات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، لوگ بعض دفعہ ناراض اس بات پر ہوتے ہیں کہ اللہ نے کیوں ذکر کیا جہنم کا. 10 فائدے ہیں، 10 فائدے ہیں جہنم کے اور اس کا ذکر کرنے کے. اور کب جہنم کی آگ سے بچنا ممکن کب ہے؟ جب ایمان کا نور ہو. اور ایمان کا نور گل اگر ہو گیا پھر تو جہنم اور آگ کے علاوہ تو کوئی ٹھکانہ اور ہے ہی نہیں. تو ان کی زندگی میں بھی ہدایت کا نور تو ہے ہی نہیں، صرف جہنم کی نار رہ گئی ہے. کچھ نظر نہیں آتا ان کو. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب نہیں پلٹیں گے. کوئی لاکھ پکارے، لاکھ حق دکھانے کی کوشش کرے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو کتنے اندھیروں میں منافق زندگی گزارتا ہے، اتنے اندھیرے میں کہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا. وما یشعرون ولا یشعرون ولا یعلمون. جہالت کے اندھیرے میں، کفر کے اندھیرے میں زندگیاں گزارتا رہتا ہے. اور قیامت کے دن پل صراط پر منافق کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا. کیا ہوگا؟ شروع میں نور دیا جائے گا اس کو. جب وہ پل صراط پر آئے گا اور کراس کرنا شروع کرے گا تو وہ نور بجھ جائے گا. عربی کی کہاوت ہے الجزاء من جنس العمل، جزا جو بدلہ دیا جاتا ہے وہ عمل کے مطابق ہوتا ہے. ایگزیکٹلی انہوں نے یہی کیا تھا نا دنیا میں. ایمان کا نور شروع میں تو ملا تھا، جب عمل کا وقت آیا، صراط مستقیم پر چلنے کا وقت آیا تو جھجک گئے. تو وہاں یہی ہوگا، ان کو شروع میں نور دیا جائے گا، جب پل صراط پر چلنے کا وقت آئے گا نور لے لیا جائے گا ان سے. یہی تو انہوں نے دنیا میں حرکتیں کری تھیں، اور یہ سارے کے سارے آگ میں جا پڑیں گے. خود اپنے لیے حق کی راہیں انہوں نے بند کی تھیں. تو حق دیکھیں، یا تو سننے سے پتہ چلتا ہے، یا دیکھنے سے، یا سوچنے سے. تو تینوں کو حق کے لیے استعمال نہیں کر رہے. تو وہ ایک کلیشے ہے، یو ڈونٹ یوز اٹ یو لوز اٹ. تو یہ ہدایت جو ہے یہ ایسے ہی نہیں کوئی رہتی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہر وقت دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ ہم تو مسلمان ہیں. ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نور کہیں بجھ جائے اور ہم منافق نہ ہو جائیں. اس لیے کتنا گڑ گڑا کے اللہ سے ہم ہر دفعہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں درست راستے کی ہدایت دے. تو یہ جو ذکر ہے یہاں پر، یہ بالکل پکا کٹر منافق، یہ جہنم کی طرف جانے والے ایک ون وے اسٹریٹ میں سمجھے داخل ہو گیا ہے. کوئی لاکھ ایگزٹ کی طرف توجہ دلائے کہ لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، لا یرجعون، نہیں پلٹیں گے، جنت کی طرف نہیں مڑیں گے. اور اکیلے نہیں ہیں، یہ پورا گروپ ہے. جمع کا صیغہ ہے نا یرجعون، یہ نہیں لوٹیں گے. یہ ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ڈونٹ وری، بی ہیپی. اب ایک اور مثال آ رہی ہے. او یا کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں،
اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ مضمون مکمل کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 20 فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک کر لے جائے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ذرا روشنی محسوس ہوتی ہے کچھ دور چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ چاہتا ان کی سماعت بصارت بالکل سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جو پہلی اللہ تعالیٰ نے تمثیل بیان کی وہ کس کے لیے ہے؟ لا یرجعون، اب یہ نہیں لوٹیں گے، نور ختم، صرف نار بچ گئی ہے، ان کا انجام جہنم ہے۔ لاکھ سمجھاؤ، لاکھ بتاؤ کہ آ جاؤ دوبارہ ایمان کی طرف پلٹ آؤ، نہیں، اب یہ ہم کہتے ہیں نا لاسٹ کاز ہیں، جا چکے۔ اب یہ ایک اور قسم ہے، یہ بھی غیر شعوری منافق ہی ہیں، لیکن یہ ایک اور قسم ہے ان کی کہ یہاں پر ابھی اتنے کٹر نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں the fate has not been sealed، ابھی مہر نہیں لگی ہے۔ اور اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ جیسے کہ بارش آسمان سے سیب، اکثر قرآن بارش کا ذکر کر کے انسانی ذہن کو نزول وحی کی طرف لے کر جاتا ہے، اس لیے کہ بارش بھی آسمان سے برستی ہے، اوپر سے آتی ہے، اور وحی بھی اوپر سے نازل ہوتی ہے۔ تو جیسے بارش اللہ کی رحمت ہے ویسے وحی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور علماء نے تو کیا کچھ سوچ لیں آپ، لکھا ہوگا بارش کے اوپر اور وحی کے اوپر کہ بارش جو ہے وہ مادی زندگی کا سبب بنتی ہے اور وحی جو ہے وہ روحانی زندگی کا سبب بنتی ہے۔ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، بارش مردہ پڑی زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اور حقیقت ہے کہ وحی مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ ہم بھی اسی طرح مرے ہوئے دل کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ذریعہ نہ بنایا ہوتا کہ ہم تک وہ ہدایت کا پیغام پہنچائے تو لگتا تھا سوتے میں سے جاگ گئے ہیں جیسے، لٹرلی ایسا شوق لگتا ہے انسان کو شروع میں، جو پہلی دفعہ انسان قرآن سنتا ہے کہ اچھا یہ مجھ سے بات کر رہا ہے، کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ اچھا میں اس کی مخاطب ہوں اور مجھ سے کچھ کہا جا رہا ہے۔ لٹرلی لگتا ہے کہ مرے ہوئے تھے پہلے اور اب جیسے کہ زندہ ہو گئے ہیں۔ تو تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے انسان کا اپنا ذاتی، فیل کرنے والی چیز ہے۔ اب جب بارش برستی ہے تو عام ہمارا جو آبزرویشن ہے، ہمارا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بادلوں کی وجہ سے سورج تھوڑی دیر کو تو چھپتا ہے، تھوڑا اندھیرا تو ہوتا ہے اس کے اندر، اور یہ اندھیرا ہونا ضروری ہے۔ بارش برسے اور ساتھ ساتھ اگر سورج بھی جو ہے وہ سوا نیزے پر چمکتا رہے تو مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ جی ہم کو تو بتایا تھا کہ چڑیا چڑی کی شادی ہوتی ہے، دھوپ بھی نکلی اور بارش بھی ہو رہی ہے، وہ تو ایک طرف بات ہے، وہ اللہ جانے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بارش برس رہی ہے اور تیز سورج نکلا ہوا ہے تو کیا کرے گا؟ بارش فائدہ مند نہیں ہوگی نا، وہ سورج سارا ایواپوریٹ کر دے گا اس پانی کو، نہ زمین پر ٹھہرے گا اور نہ جذب ہوگا، اڑ جائے گا سارا پانی۔ تو ایک جب رحمت اللہ کی آتی ہے تو بعض دفعہ قرآن کے تقاضے پورے کروانے کے لیے، اس خیر کو اچھی طرح جذب کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ مومن کی زندگی سے کچھ رونقیں کم کر دیتا ہے، کچھ مشکلات آتی ہیں ذاتی زندگی میں۔ آزما کے دیکھ لیں آپ، آزما کے یہاں قرآن کی طرف آئے پڑھنے یا پڑھانے، وہاں دیکھیں آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی ہیں 19-20، کچھ غم بھی آ جاتے ہیں زندگی میں انسان کی۔ اور یہ تو خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، اچھی خاصی زندگی تھی، جو ہی وحی کا نزول ہوا ہم کیا تصور کرتے؟ برکتیں اور تعریفیں اور کامیابیاں اور خوشیاں، یہی سمجھتے ہیں نا؟ یہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ مشکلات آنے لگ گئیں، خوشیوں کا سورج تو چھپ ہی گیا، ساتھ لوگ بھی گرجنے برسنے لگ گئے آپ کے اوپر۔ کہاں صادق اور امین کہتے تھے، کانوں میں رس گھولا کرتے تھے، کہاں ساحر اور کذاب کہنے لگ گئے کہ یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔
طرح طرح کی تکلیف دہ باتیں سننے کو ملی آپ کو. تو یہ اس کا ذکر ہے کہ فیہ ظلمات. یہ رحمت جب آتی ہے تو تھوڑی مشکلات کے لیے تیار رہنا. یہ بالکل اس کو اپوزٹ ہے جو ہم تصور کر آتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنا، قرآن کو پڑھنا واک ان دا پارک ہے. ہم کہیں گے بھئی بڑی مبارک کتاب ہے، بڑی رحمت ہے. جی رحمت ہے، لیکن رحمت کے پوٹینشل کو ایکچول میں کنورٹ کرنے کے لیے کچھ مراحل ہیں جس سے گزرنا ہوتا ہے. بہت پسند ہے ہم لوگوں کو جوس، اورنج جوس، لیکن اس مالٹے کو کہیں کسنا ہوتا ہے. ڈاکٹر فرحت ہم سے کہا کرتی تھی نا کہ بیلنے میں پڑیں گے تو رس نکلے گا. ایسے آپ مالٹوں کو سہلاتے رہیں کوئی جوس نہیں نکلے گا. ہم بھی آپ کو پچکارتے رہیں کوئی آپ کا خیر نہیں نکلے گا جب تک پریشر نہیں آئے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ پریشر ڈالتا ہے، پھر پریشر پڑتا ہے انسان کے اوپر. فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ اس ظلمات کا اور رات کا اور برق کا. مومن کی کمزوری نکل جاتی ہے، یا کمزور اسلام سے نکل جاتا ہے، یا وہ پکا پختہ علم کے اندر ہو جاتا ہے اگر ہم اپنے کورس کے حوالے سے بات کریں، یا تو وہ پکا اسٹوڈنٹ ہو جاتا ہے یا وہ کورس چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہی ہو گئی. آپ کو بہت چھوٹی سی ایک کنٹینٹ قسم کی مثال دی ہے. اس کو آپ اسلام کے آفاقی سطح کے اوپر لے کر چلے جائیں. آپ اس کو یونیورسل لیول پر اپلائی کر لیں. اسلام آئے گا زندگی میں، پریکٹس شروع کریں گے، کوئی نہ کوئی مشکل آئے گی ساتھ. تو اسی کا اللہ نے ذکر کیا کہ ظلمات بھی ہیں اور رات بھی ہے اور برق بھی ہے. خوف بھی طاری ہوتا ہے انسان کے اوپر. قرآن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی لگتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. کوئی آیت آ جائے گی جو انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، ڈرا کے رکھ دیتی ہے اندر سے، کہ اگر اللہ کی بات نہ مانی تو اللہ کا عذاب آ پڑے گا. اور یہ جو ہے قرآن نازل ہو رہا ہے، ساتھ میں مشکلات ہیں، ساتھ میں لوگوں کی طرف سے بھی تکلیف دہ باتیں ہیں، ساتھ میں اللہ بھی دھمکیاں دے رہا ہے قرآن میں کہ تم انسان بن جانا، مسلمان بن جانا، ورنہ دیکھنا کیا شامت آتی ہے. منافق بنے تو دیکھنا، کافر بنے تو دیکھنا، آگے بڑھ کر لوٹے تو دیکھنا پھر تم ذرا. یہ چیزیں مومن کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ انتہائی فائدہ مند ہوتی ہیں. مومن کو راہ راست پر چلاتی رہتی ہیں آگے سے آگے. جیسے بارش میں سفر کرنے والا مسافر گرج اور چمک کی وجہ سے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے اپنی منزل کی طرف کہ میں سیفٹی میں پہنچ جاؤں، جلد از جلد منزل تک پہنچ جاؤں تاکہ محفوظ ہو جاؤں. اسی طرح مشکلات کی وجہ سے مومن کے عمل میں اور تیزی آ جاتی ہے. قرآن اس کی مدد کرتا ہے، دھکا دیتا ہے لٹرلی پیچھے سے اس کو کہ وہ جلدی جلدی اللہ کی رحمت کے دامن کی طرف دوڑے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم دوڑو اللہ کی طرف. دیکھیں جہنم کا خوف ہمیں ڈراتا ہے کہ نہیں؟ اگر جہنم کا خوف نہ ہو، کیا پتہ ہم فجر نہ پڑھیں، ہو سکتا ہے، کیا پتہ ہم سچ نہ بولیں. یہ خوف ہے جو ہم کو درست راستے پر رکھتا ہے. تو مومن تو ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا لیتا ہے الحمدللہ. منافق الٹا اثر ہوتا ہے. قرآن سے، اپنی زندگی کے حالات سے کچھ بھی نہیں سیکھتا. کیوں؟ لا یشعرون جو ہے، لا یعلمون جو ہیں. قرآن شروع کیا، مشکلات آئیں، بس ایک چھینٹا پڑا نہیں مشکلات کا. کوئی اس پہ گرجا برسا نہیں، کسی نے ٹیڑھی نظر سے دیکھا نہیں کہ وہیں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا. چلوں نہیں چلوں، کروں نہیں کروں، چھوڑ دوں یا رہوں. کانسٹنٹ وہ اس کشمکش میں رہتا ہے. تو یہ بھی عذاب علیم کی ایک قسط ہے جو کہ چکھرا ہوتا ہے. پروز اینڈ کونس تلتا رہتا ہے. کبھی کیا عمل، کبھی نہیں کیا. اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، کہتے نہیں ہمیں نہیں سننا، ہم سے نہیں سنا جاتا. لگتا ہے جیسے کہ موت ہی آ جائے گی اسلام پہ چلنے میں. اور موت سے بھی بہت ڈر لگتا ہے ان کو، اور موت تو آنی ہی آنی ہے، اور اللہ نے تو گھیرا ہوا ہے ان کو. اور بات ساری یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نے ابھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. کیوں؟ اللہ بڑا شکور ہے، بڑا اللہ نقطہ نواز ہے، بڑا قدردان ہے. یہاں پر آیا ہے نا کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. جب روشنی ہوتی تھوڑا چل لیتے ہیں، اندھیرا آتا ہے تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں.
آسانیاں آتی ہیں زندگی میں منافق کی تو کر لیتا ہے عمل، اور جب مشکلات آتی ہیں، کوئی قربانی کا مرحلہ آتا ہے، کوئی خطرہ آتا ہے، کوئی سیکریفائس، تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدردانی دیکھیں کہ ایسا نامکمل، اتنا اسپوریڈک، اتنا تھوڑا عمل بھی، اتنی تھوڑی کوشش بھی اللہ کے ہاں قابل قدر ٹھہری ہے۔ ہدایت کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا ہے، ابھی شٹ نہیں کر دیا ان کے منہ کے اوپر۔ اور جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی پیچھے کہ اللہ نے جو یہ مہلت ان کو دی ہے، اور جو اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بصارت لے جاتا، اللہ نہیں لے گیا، اللہ نے ان کو مہلت دی۔ اور اس مہلت سے حقیقت ہے کہ بہت سے ایمیچر ہپوکریٹس نے، بہت سے کچے منافقوں نے فائدہ اٹھایا اور نفاق چھوڑ کر وہ پکے مومن ہو گئے۔ کئی مثالیں ملتی ہیں ہم کو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی لیے میں اور آپ تو جج کر ہی نہیں سکتے کسی کو کہ کوئی آج ایسا ہے تو کل کیسا ہوگا، اور کبھی اپنے آپ سے بھی ہم مایوس نہیں ہو سکتے کہ آج ایسی ہوں تو کل بھی ایسی ہی رہوں گی۔ کچھ نہیں پتہ کہ کوئی آج منافق ہے تو کل ولی اللہ بن جائے، اور کچھ نہیں پتہ کوئی آج ولی اللہ ہے تو کل منافق ہو جائے، کچھ نہیں پتہ ہوتا انسان کو بھائی۔ ہر وقت اہدنا الصراط المستقیم، ہر وقت ڈرتا رہے انسان اپنے حال سے۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ دین اسلام انجام کے لحاظ سے سارے کا سارا نعمت ہے۔ اوبویسلی جنت سے بڑھ کے نعمت کیا ہوگی، لیکن شروع میں کچھ محنت ہے۔ بات یہ ہے جیسے بارش کی وجہ سے فائدہ بہت ہے، لیکن شروع میں کڑک اور بجلی ہے، ہوتا ہے ساتھ۔ تو منافق سختی سے ڈر جاتا ہے، وہ صرف سختی دیکھتا ہے، وہ انجام نہیں دیکھتا، اور اسلام کو مصیبت سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور منافق کا دل انکار کے اندھیرے اور اقرار کی روشنی میں ڈاماڈول رہتا ہے۔ کبھی ایمان کا نور لہرا گیا تو تہجد بھی پڑھ لی، 5 نمازیں تو ہیں اپنی جگہ، کفر کا اندھیرا چھایا تو فرض بھی چھوڑ بیٹھے، حد سے آئے تو اتنا لپیٹا اپنے آپ کو، 6 مہینے گزرے نہیں کہ پھر بیک ٹو اسکوائر ون۔ یہ جو ہے نا، یہ یو چلتا رہتا ہے۔ تو اگر کوئی بلب ہے اور وہ کانسٹنٹلی جلتا بجھتا رہتا ہے تو مجھے بتائیں الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ فیوز ہوتا ہے نا، لوز کنیکشن ہے نا، ہم کہتے ہیں لوز کنیکشن کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ تو یہ لوز کنیکشن کے ایشوز ہیں سارے۔ قرآن کے ساتھ جب اسٹرانگ کنیکشن نہیں ہوتا تو یہ نفاق فوراً حملہ کرتا ہے۔ تو وہ پھر رفتہ رفتہ ہوتا کیا ہے کہ یا تو وہ اپنا کنیکشن ٹھیک کر لے یا ایمان کا نور گل ہو جائے گا اس کے اندر۔ تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان اپنے ایمان کا ہائی اور لو ایکسٹریم پر لے کے کبھی نہ جائے کہ بے حد ایمان اگر ہے تو بس کوئی حد ہی نہیں ہے عبادات کی اور نیکیوں کی، اور چھوڑا تو ایسا چھوڑا کہ فرائض سے بھی غافل بالکل۔ حج کر رہے ہیں تو رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ مدینے میں ہی مر جاؤں، اور ذرا سی ٹھوکر لگی تو کہا ہاں میں تو مرنے والی تھی، وہ خود ہی تو دعا کی تھی مدینے میں مر جائیں، پھر کیا ہوا؟ تو یہ جو ایکسٹریم ہوتی ہے نا کہ وہاں سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے۔ رمضان میں کچھ ہوتے ہیں بالکل، رمضان سے نکل کے عید کے دن دیکھیں تو پہچانے نہ جائیں۔ حج میں ہوتے ہیں تو رو رو کے، آپ دیکھیں لوگ خانہ کعبہ کی آ کے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں، مسجد نبی میں بیٹھے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ جیسے کہ پتہ نہیں رو رو کے کیا ہو جائے گا ان کو، اور واپس آتے لگتا ہے جانتے ہی نہیں تھے اللہ کو، کبھی اللہ کے گھر گئے ہی نہیں تھے، جیسے لگتا ہے کبھی اللہ کو منہ نہیں دکھانا جا کے ان کو۔ مسجد نبی میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب امریکہ جا رہے ہوتے ہیں جہاز میں ہوتے ہیں تو، یا امریکہ پہنچ چکے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں چاہیے کہ امت سے نکل گئے، نعوذ باللہ۔ تو یہ کوشش کریں کہ یہ ہائیز اینڈ لوز نہ آئیں زندگی کے اندر۔ 19-20 تو ہوتا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بڑھتا تو ہے، نو ڈاؤٹ۔ ایکسٹریم کیسز نہیں ہونے چاہیے کہ یہاں سے نکلے تو وہاں، یا تو اتنا پردہ، یا شادی ہو رہی ہے تو سب دلہن کا اتار کے پھینکوا دیا،
اور وہ اپنے 16 سنگھار کے ساتھ فوٹوگرافرز کے آگے، سسرال والوں کے آگے، غیر محرم کے آگے اس کو سجا کر بٹھا دیا کہ ایک ہی دن تو ہے. یہی نفاق ہے، اسی کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. بعض دفعہ پہ دیکھا گیا کہ وہ لڑکیاں زندگی بھر دوبارہ سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی. اتروایا تھا نا، وہ بعض دفعہ لڑکیاں خود نہیں چاہ رہی ہوتی، ان پہ زبردستیاں کی جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو نحوست بھیجتا ہے ان چیزوں کی، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. اپنی خوشیوں کا مالک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اس سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہو سکتی ہماری. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تو مہلت دی ہوئی ہے، تو مہلت سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نہ کرے کبھی دلوں کے اوپر مہر لگ جائے. اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا. اللہ تعالیٰ ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہماری سماعت سے اور بصارت سے اور ہماری قوتوں سے، جب تک اللہ تو ہم کو زندہ رکھے. اور فرما دیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الحمدللہ.